الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم کیا خیال کر بیٹھے ہو، کیا یہ گمان بنا لیے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس اس طرح کی ابھی آزمائشیں نہیں آئی ہے اور نہ آزمایا ہوں جس طرح پہلے کے لوگوں کے ساتھ گزری ہے کہ آزمائش مستہم البأساء والضراء، ان کو پہنچی تھی دکھ اور تکلیفیں، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا، وہ جھڑک گئے تھے، ڈگمگا گئے تھے، قدموں میں زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، ہاں سنو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں قرآن کریم کی چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزیں بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ نے بنا دیا ہے، لہذا وہ لوگ دنیا اور دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان کو جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو جن کے پاس نہیں ہے، مثلا مسلمانوں کے پاس، تو وہ لوگ اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دنیا ہے کر لو، لیکن آخرت میں ان لوگوں کی جن کے پاس دنیا کی زندگی کی حسن چمک دمک نہیں ہے، وہ بڑے بلند مقام پر رہیں گے۔ اور رہ گئی بات کہ اگر کوئی آدمی روزی رزق سے کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وقتی طور پر بڑا جان لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ میری تقسیم ہے،
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہم تو ہر ایک کو اس کی مقدر روزی دیتے ہیں، اور روزی کی تقسیم میرے ذمے میں ہے۔ کبھی پڑھے لکھے کو مل جائے، کبھی ان پڑھوں کو بھی خوب مل جائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس لیے جب یہ کسی کو دنیا میں حاصل ہو جائے تو غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی دین، ایک ہی مذہب پر قائم رکھتا، لیکن اس سے حقیقت سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اگر ایمان ہی ایمان ہوتا تو کفر کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے ایمان ہے تو کفر کا پتہ چلتا ہے، اندھیرا پن ہے تو روشنی کا پتہ چلتا ہے، دین ہے تو رات سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو ہر ایک چیز کا اللہ رب العالمین نے مخالف رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کی آدمی اہمیت کو سمجھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے مختلف ماننے والوں کو اس دنیا میں رکھا، پھر ان کی چاہت جیسی ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی کی اگر چاہت دین اسلام، ایمان، تو اللہ اس کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے برسوں زندگی کفر پر گزارنے والے کو بھی اللہ کبھی کبھی ہدایت دے کر کے اپنا خاص بندہ مومن مسلمان بنا دیتا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں پڑھا ہوں جنت سے متعلق ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کئی درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جس نے بھی ایمان لایا وہ جنت ضرور جائے گا، لیکن یہ بھی اتنی آسان اور سہل نہیں ہے۔ پھر جنت میں اگر چلا گیا کوئی آدمی اور مسلمان ایمان والا تو وہاں پھر ایک درجہ بدرجہ ہے، تو آدمی جنت میں جا کر کے دیکھے گا کہ یہ درجہ اس کو کیسے مل گیا، یہ کیسے مل گیا، ہم کو بھی یہی درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درجے کو پہنچنے کے لیے کچھ آزمائشیں، امتحان کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا تجھے، لہٰذا بیٹھے بیٹھے تم نہ جنت میں، خیالوں سے جنت میں نہیں آ سکتے ہو، خیالوں سے جنت کے درجے بھی تجھے نہیں مل سکتے۔ صرف خیال ہم کر بیٹھیں کہ گھر ہمارا اجالا ہو جائے تو نہ اجالا نہیں ہوگا، اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ پورا اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کو پاور ہاؤس سے بجلی کی کنیکشن لینا پڑے گا، اور پھر لینے کے بعد گھر میں سارا سسٹم روشنی کا بنانا پڑے گا۔ پھر بھی ابھی روشنی گھر میں، کمرے میں، ہال میں نہیں ہوگی، اس کے لیے اٹھ کر کے اس بٹن کو کیا کرنا پڑے گا، دبانا پڑے گا۔ کنیکشن لے لینے سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ بلب آپ کو لگانا پڑے گا۔ اب کوئی آدمی کہہ دے کہ نہیں پاور ہاؤس سے میں نے کنیکشن لے لیا ہے اور یہ دیکھیے پورا سسٹم میں لگا دیا ہے، اب تو روشنی ہو جانی چاہیے تھی گھر میں، نہیں ہوگی جب تک کہ بلب نہیں لگائیں گے، جب تک کہ بٹن نہیں دبائیں گے، اور پھر یہ بٹن دبانے کے بعد 1 مہینے کے بعد جب تک کہ بل نہیں بھریں گے، اگر بل نہیں بھریں گے تو پھر کنیکشن کٹ جائے گا، گھر اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نارمل مثال سے سمجھیے کہ اسی طرح سے صرف خیالوں سے جنت نہیں بن جائیں گے، خاندانی سوچ سے جنت نہیں مل جائے گی کہ ابا مسلمان تھے تو میرے لیے بھی جنت ہو گئی، دادا مسلمان تھے میرے لیے بھی جنت ہے، ہم چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ جنت جانے کے لیے بہت ساری آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے ہائی وے بالکل آسان نہیں رکھا ہے، بلکہ جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جو بچھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم سے گزر کر کے جنت تک کے پہنچا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مشقت، آزمائش، امتحان، ان ساری چیزوں سے جب ایک آدمی، ایک ایمان والا گزرے گا تب کہیں وہ پھر جنت کی منزل کو طے کر سکتا ہے۔ خوابوں سے نہیں، خیالوں سے نہیں، سوچنے سے نہیں، خاندان اور نسبتوں سے نہیں، کسی بڑے بزرگ ولی کے نام لے لینے سے نہیں،
کسی کے دامن پکڑ لینے سے نہیں، کسی کے نعرہ لگا لینے سے نہیں، بلکہ اپنی محنت، مشقت، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اپنے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، تب کہیں وہ جنت اور جنت کی منزل کو ہم اور آپ پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تھا تو حدیث پاک میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل میں نے 2 چیزیں بنا دی، جا کے ذرا دیکھ کر کے آؤ۔ گئے اور جہنم کو دیکھے، پہلے بڑا خوفناک، ڈرونا، عذاب کی ساری شکلیں دیکھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ دیکھا، کہا کہ ہاں، کہا کہ جنت بھی دیکھ کر کے آؤ۔ جنت گئے، دیکھیں، وہ بھی دیکھیں تو بہت ہی نعمتوں سے خوبصورت، مزین۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ جہنم آپ کیوں بنائے؟ کون جائے گا اس میں؟ وہ مشقت اور پریشانی، عذاب میں کون جائے گا؟ تیرے بندے کوئی نہیں جائیں گے، اتنی بڑی جہنم خالی خالی رہے گی، اس لیے آپ نے اس کو یوں ہی لگ رہا ہے بنا دیا ہے۔ اس لیے جنت ایک تو نعمتوں سے بالکل سجی دھجی ہے، لہذا سب لوگ تو اس میں آنا پسند کریں گے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی یہی طبیعت ہے کہ اگر ہمارے سامنے 2 چیزیں رکھ دی جائے، اور ایک اچھی ہو اور ایک ذرا نارمل کم قیمت کی ہو، تو ہم لوگ اس کو پسند کریں گے۔ ایک حسن ہے اور ایک ذرا بدصورت ہے، تو کہاں جائے گا آدمی؟ حسن کی طرف اس کی کشش ہوگی۔ مہمان بن کر کے اگر ہم اور آپ کہیں گئے اور میزبان نے کہا کہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں اے سی بھی لگی ہے، ٹھنڈا گرم نرم سب چیزیں ہیں، آپ ایک اشارہ کریں گے تو ساری نعمت، کھانے پینے سب چیزیں یہاں آ جائے گی۔ اور ایک بازو میں یہ بھی کمرہ ہے، آپ ہی کے لیے ہے، لیکن اس میں اے سی نہیں ہے، پنکھا ہے، کولر بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ چاہیے تو خود لانا پڑے گا، جانا پڑے گا، آپ کے لیے یہ بھی ہے، آپ کون سے چوائس پسند کرتے ہیں کر لیجئے۔ کیا کریں گے؟ پورے مجمع میں کوئی بھی ہے ایسا؟ وہ کہے گا کہ نہیں ہم یہ پسند کریں گے۔ ہر ایک آدمی کہے گا کہ نہیں یہ اے سی والا روم، ٹھنڈا گرم، نعمتوں، کھانے پینے ساری چیزیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہے نہیں بھائی چلو اسی میں گزاریں گے، تو ساتھی جو ہوں گے یا بیوی ہوگی کہے گا بیوقوف ہے، نالائق ہے، اچھی چیز کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تکلیف میں، یہی تو کہاں جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں بنائے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ جہنم خالی رہ جائے گی اتنی بڑی، اور جنت بھر جائے گی، جگہ کم پڑ جائے گی۔ اللہ نے پھر بھیجا کہ جاؤ دونوں کو پھر دیکھ کر کے آؤ، جنت کو بھی دیکھو اور جہنم کو دیکھو۔ جہنم کو جب دیکھا تو اس پر اللہ نے ایک بورڈ لگایا، اس پر ایک کپڑے کے پردے ڈالا، اور اس پر لکھا اس میں کون کون لوگ آئیں گے، کس قسم کے لوگ آئیں گے، کیا کام کر کے لوگ آئیں گے اس میں، جس میں لکھا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے لوگ آئیں گے، مشرک آئیں گے، کافر آئیں گے، زانی آئیں گے، بدماش آئیں گے، سودخور آئیں گے، زناکار آئیں گے، ایمان اسلام سے ہٹے کٹے لوگ آئیں گے، قاتل آئیں گے، سارے گناہ کرنے والوں کا نام اس میں، یہ آئیں گے، یہ آئیں گے، یہ آئیں گے، یہ آئیں گے۔ دنیا میں جو مزے کی زندگی گزارا ہو، روک ٹوک اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اپنی مرضی اپنی جی، وہ لوگ اس میں آئیں گے۔ جنت پر جو بورڈ اور جو تحریر لگی ہوئی اس میں ہے کہ اس میں وہ لوگ آئیں گے جو مجاہدہ کیے ہوں گے، جو صبر کیے ہوں گے، تکلیف اٹھائے ہوں گے، بھوک میں صبر کیے ہوں گے، حرام نہیں کھائے ہوں گے، ایک اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کیے ہوں گے، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں گے، کبھی اپنی نگاہوں کو خیانت میں نہیں ڈالے ہوں گے، اپنی جوانی اور بڑھاپا کو اپنی مرضی سے نہیں گزارے ہوں گے، بہت ساری مشقت کے اعمال اس پر لگا دیے گئے تھے، یہ لوگ آئیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت میں کہا، پروردگار اب لگ رہا ہے کہ جنت خالی رہے گی اور جہنم چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے انسان تیرے بندے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے،
وہ آپ کی مرضی پر نہیں آئیں گی، وہ مشقت نہیں اٹھانا چاہیں گے، وہ تکلیف برداشت نہیں کریں گے، ذرا سے بھوک لگے گی وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کے سامنے ان کے نفس کی پرستش کے لیے اگر وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حلال حرام کچھ نہیں سوچیں گے، چاہے ان کے سامنے ماں بھی آ جائے، بیٹی بھی آ جائے، بہو آ جائے، تب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، ان کے سامنے عزت و قدر کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ وہ لوگ شرابی بھی ہوں گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے سود لون سب کچھ کریں گے۔ آج مرضی اپنی 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 ہے۔ لہٰذا حضرت جبریل کہنے لگے کہ پروردگار اب جہنم چھوٹی اور جنت خالی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو تمام مشقتیں اٹھا کر کے اس میں آنے کی کوشش کریں گے، وہ ان کو لاؤں گا میں۔ لہٰذا آج بھی الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو جنت کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بہت ہی مشقت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین اسلام پر بالکل قائم دائم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں رکھا ہے کہ وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو روک کر کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی آ جاؤ گے؟ ہم نے تم کو ابھی آزمایا نہیں جس طرح پہلے لوگوں کو میں نے آزمایا ہے۔ چلیے دور کا مت دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیے، اللہ کیسے آزمایا، کس کس طرح سے آزمایا۔ وہ لوگ کیوں اتنی قربانیاں دے دیے، جان دے دیے، مال دے دیے، سب کچھ لٹا دیے؟ کیا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے، ایک ہی مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ فرمایا وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ، ارے ہم نے ابھی تم کو آزمایا بھی نہیں ہے، کبھی ٹھوک بجا کر کے دیکھا بھی نہیں ہے، تم خواب و خیال میں پڑ گئے کہ جنت آ جائیں گے، جنت مل جائے گی، جنت ہم پہنچ جائیں گے۔ خلو من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں کو آزمایا ویسا نہیں آزمایا ہو۔ کیا آزمائشیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے؟ سوچ کر کے دیکھیے، ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کیسے حالات ان پر گزرے ہیں۔ وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ صرف اس لیے اللہ راضی ہو جائے، مرنے کے بعد جنت مل جائے، اس کے سوا اور کوئی مقصد۔ لہذا اس دنیا سے جانے کے بعد میں دو ہی چیز تو ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا تو جنت مل جائے گی، اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، صحابہ اسی کے پیچھے اپنی جان مال سب کچھ دے رہے تھے، بڑی بڑی نعمتوں کو دنیا کے ٹھکرا دیتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لینا، صبر کر لینا، نگاہوں کو بچا لینا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، کسی کو اذیت نہ دینا، اگر دے دیے تو فوراً اس سے معافی تلافی کر لینا، ذرا سے کوئی چپ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، بار بار معافی مانگنا، بار بار توبہ کرنا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے تاکہ جنت میں جانا میرے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ وہ جنت کی اتنی فکر کرتے تھے۔ آج ہم لوگ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے۔ ایک آدمی مسلسل نماز چھوڑتا ہے، کیا کہیں گے؟ جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک آدمی مسلسل گناہ کا کام کرتا ہے، کیا کہیں گے؟ کہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک آدمی مسلسل حرام کام کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ کہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک آدمی مسلسل گنڈا گردی، دادا گیری، قتل و غارت، شراب، زانی، بدکاری کرتا ہے، کرواتا ہے، کیا کہیں گے؟ کہ یہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا مسلسل نمازوں کا چھوڑ دینا، مسلسل دین کی ناقدری کرنا، مسلسل سال و سال قرآن کو چھوڑ دینا، مسلسل شریعت سے ہٹ کر کے شریعت کے خلاف کام کرنا، مسلسل لگاتار گناہ کرنا اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور توبہ نہیں کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ جنت کی کوشش نہیں کر رہا یہ بندہ، بلکہ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج مسلمان 70-80% جہنم میں جانے کی کوشش میں لگے ہوئے، جنت میں لگے۔ اسی لیے دوست ہمارے کہنے لگے اب تو ایسا لگتا ہے کہ کتابوں میں، قرآن میں، علماء کے بیانات میں جو تقوی کی باتیں اللہ نے حکم دیا ہے،
وہ تقوی کی باتیں اب نکال دینا چاہیے۔ مسئلے ہی پر لوگ عمل نہیں کرتے تو تقوی تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہم لوگ مسئلوں پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، چاہے عالم ہو چاہے کوئی بھی ہو، آج ہم لوگ مسئلے پر بھی عمل نہیں کرتے۔ تقوی تو وہ جنتیوں کا کام ہے۔ جنت میں جانے والوں کی پہچان کیا ہے؟ متقی ہونا، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ لہٰذا آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ مسئلے پر بھی عمل نہیں کرتے۔ تقوی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو تقوی کی جتنی باتیں، جتنے حقائق، جتنے احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اور عالم اگر بیان کرتا ہے تو اس کو اپناتا نہیں، وہ سوچتا ہے کہ سامعین سے تقوی اور متقی بنے، ہم نہیں بنے۔ آج یہ حالات ہیں میرے بھائی بزرگوں۔ لہذا جنت میں جانے کے لیے مسئلے پر عمل کرنے سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، مسئلے پر نہیں بلکہ تقوی پر عمل کرنے سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ مسئلہ تو دنیا کے کاموں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اور راستہ بتانے کے لیے شریعت میں مسئلہ بتایا گیا ہے، جنت میں جانے کے لیے نہیں۔ مسئلہ مثال کے طور پر میں ایک آدمی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اٹھنا ہے کب؟ 2 رکعت پوری کر کے کب اٹھنا ہے؟ التحیات پڑھے اور تحیات پڑھ کر کے فوراً اٹھ جانا ہے۔ اس کو مکمل التحیات کیا، اٹھ گیا تیسری رکعت کے لیے۔ لیکن ایک آدمی کیا کیا ہے کہ کچھ دیر بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھ لیا، اب اس کو خیال آیا، اب اٹھ گیا وہ، اب نماز کی مسائل آ گئے ہیں یہاں پہ، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کو تو فوراً اٹھنا چاہیے تھا، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی التحیات پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک اگر پڑھ لیا، اتنی دیر ہو گئی، اب اس کو خیال آیا کہ ارے مجھے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اب اٹھا تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ مسئلے سے کیا ہو گئی؟ نماز ٹھیک ہو گئی اس مسئلے سے نا۔ اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب وہ کہیں گے کہ ارے بھول گیا، کیا ہو گیا؟ نہیں، مسئلے کے اعتبار سے نہیں ہوئی۔ جس طرح مسئلے سے ادا کرنے سے نماز ہو گئی، مسئلہ کو چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوئی۔ لہذا فقہاء کرام نے، بعض علماء کرام لکھیں کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز نہیں ہوگی، ان کو لوٹانی پڑے گی، اس لیے اس نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ سجدہ سہو کرنا چاہیے لیکن کیا نہیں وہ۔ یہی تو ایک مسئلہ چلا تھا کہ جہاں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرمائے کہ نہیں، اگر درود شریف کو نماز میں پڑھ لیا اور بھول کر کے پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو۔ یہ مسئلہ انفرادی ہے، کہاں کس کے ساتھ ہے؟ الگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کو آج پڑھ رہے ہیں، آپ پوری پڑھ لیجئے، ہو جائے گی۔ درود شریف بھی پڑھ لیے بیٹھے بیٹھے، معصوفہ دعا بھی پڑھ لیجئے جلدی سے، اور امام صاحب وہ کتابیں ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہی تو ہے امام کی اہمیت، امام کی وضو۔ اور آپ بہت، امام کی وضو اگر ٹوٹ جائے اور سارے مقتدی بالکل غسل بھی ٹھیک ہے ان کا، وضو بھی ان کا ٹھیک ہے، خوشبو لگا کے سب کھڑے ہیں، لیکن امام کے وضو نہ ہونے سے کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ امام کی اہمیت ہے۔ یہ ہے آپ کا اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا نماز میں اور کر دیے اور امام ٹھیک ہے تو سب کی نماز ہو جائے گی۔ یہی تو امام اور مقتدی کا مسئلہ ہے۔ لہذا حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر درود شریف کو پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ارے بھائی درود ہی تو پڑھا ہے، اب اس پر جرم کیوں ڈال رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، نماز ہو جائے گی۔ یہ بس محض مسائل کتابوں میں چلے ہیں، لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس پر ڈٹے رہے کہ نہیں، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، درود شریف پڑھا ہے اس نے۔ رات میں خواب میں دیکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا امام ابو حنیفہ، نعمان ان کا نام، مجھ پر کوئی نماز میں درود شریف پڑھے تو تم اس پر جرمانہ سجدہ سہو لگا دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، کیا عاشق رسول تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ آمین بولیے، کیا دکھ جائے گا، درد ہو جائے گا کیا؟
جہاں بولنا زور سے وہاں نہیں بولتے ہیں، اور جہاں نہیں بولنا وہاں بڑا زور سے بولتے ہیں۔ آزو بازو مقتدی دیکھنے لگے یہ کون فرشتہ بول رہا ہے، یہاں بولو زور سے۔ نمازوں میں جان بوجھ کر کے لوگ کبھی کبھی اتنا زور سے بولتے ہیں کہ دل کون فرشتہ آ گیا میرے بازو میں، وہاں آہستہ بولیے۔ اتنے زور سے اگر مسئلے میں بولیں تو اتنے زور سے بولیے کہ آپ سن سکیں، دوسرے کو مت سنا کے ڈسٹرب کیجیے۔ خیر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ کیا بولیں؟ یا رسول اللہ، ہاں ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھ لیا تو ان کو سجدہ سو کرنا پڑے گا، کہ کیوں؟ کہا کہ آپ کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ پر اگر کوئی امتی درود پڑھے تو آپ کا خیال بھی رکھے، ادب رکھے، ہوش حواس سے رکھے۔ یہ بندہ جو درود یہاں پڑھ رہا ہے وہ دکان طرف گھوم رہا تھا، بھول کر کے پڑھا ہے، لہذا بھول کر کے پڑھا، اسی لیے اس پر سجدہ سو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا، کتابوں میں لکھا ہے، بالکل ٹھیک کہا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ کیا ہوئی؟ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ تو مسئلے جتنے زندگی میں ہیں یہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے، عبادت کو آسان بنانے کے لیے ہے، جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے متقی بننا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے شک و شبہات کی چیز کو، اگر وہ حلال و حرام میں ذرا فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کو جہاں ایمان کا خطرہ ہے وہاں جانا نہیں پڑے گا۔ آپ کو جہاں بھی کسی طرح سے ایمان میں کوئی کمی بیشی ہونے کا اندیشہ ہے وہاں سے آپ کو الگ ہونا پڑے گا۔ لہذا تقوی کی بنیاد پر اللہ جنت رکھا ہے، مسئلے کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں کہ ہمیشہ آدمی کو متقی بننا چاہیے، آزمائش کے دور سے گزرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے خوابوں میں خیال یا پیر صاحب کی کوئی سند مل جائے، کسی کی دستار مل جائے، کسی کا شجرہ مل جائے، کوئی ہم کو تسلی دے دے، میرا دامن پکڑ لو چلے آؤ گے جنت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی سوچ کر کے ہے تو گمراہی میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی پیر صاحب کے چادر میں لپٹ کر کے آپ کو کفن دے دے کوئی، تب بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا اور آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ قبر میں پیر صاحب کے ایک لمبی لائنیں کیوں نہ لکھ کر کے نام با نام رکھ دیا جائے، پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا اور آپ کا عمل اپنا خود کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج تو بہت سارے لوگ اسی پر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا پیر صاحب ہے لہذا ہم کچھ کریں یا نہیں کریں، پیر صاحب کے حوالے ہم ہیں، وہ کر رہے ہیں میرے لیے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دعاؤں سے بھی جنت کسی سے نہیں ملے، عمل سے ملے گی۔ کوئی آدمی اگر کہہ دیا عمل ٹھیک نہیں، کیا وہ واقعہ نہیں سنا ہے؟ کتنا درد کا واقعہ ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ بولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، سب سے پہلی خاتون میں ایمان لانے والی ہے، سب سے پہلے رسول اللہ پر اعتماد کرنے والی ہے، سب سے پہلی وہ عورت اور خاتون ہے جو نبی کے ہاتھ میں اپنا سارا مال دے دیتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے جائیے تجارت کیجئے۔ سب سے پہلی وہ بیوی ہے جو غار ثور یعنی غار حرا کے اس پہاڑ پر میں نبی کے لیے توشہ باندھ کر کے 2-3 مرتبہ چڑھتی اور اترتی تھی مشقت سے۔ وہ خاتون جنت، وہ رسول اللہ کی بیوی ہے کہ جب نبی پر بہت سارے دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے سمجھاتی ہیں، اے میرے سرتاج آپ ڈریے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اللہ کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ دشمن کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ ایسی پیاری بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلی وحی کس کے بستر پر آتی ہے؟ اقرا بسم ربک، وہاں نازل ہوتی ہے، لیکن دوسری وحی جب آتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر آتی ہے۔ ایسی بیوی، ایسی عورت، لیکن پھر بھی ڈر رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ کچھ خاص بات آپ سے کرنی ہے مجھے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ خاص بات یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گی، میری موت وفات ہو جائے گی، ہونا طے ہے، مجھے آثارات معلوم ہو رہے ہیں، جو حالات میرے سامنے گزر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے چند دنوں کی میں مہمان ہوا۔
لہٰذا اگر میری موت ہو جائے گی تو ذرا 3 کام کر دیجیے گا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ اپنی خاص چادر میرے کفن میں شامل کر دیجیے گا، خاص چادر وہ ذرا دے دیجیے گا میرے کفن میں۔ دوسرے کام یہ کر دیجیے گا کہ غسل کا پانی آپ اپنے ہاتھ سے دے دیجیے گا، جو بھی خواتین اس وقت غسل کرے گی میری، اس کو اپنے ہاتھ سے دے دیجیے گا۔ تیسرا کام یا رسول اللہ ہے میرے سرتاج، یہ کیجیے گا کہ قبر میں جب ہم کو آپ رکھ دیجیے گا، اس وقت میں رکھنے کا تھا، شوہر کا بھی حکم تھا، نبی کے لیے خاص تھا، آج نہیں ہے یہ۔ لہذا جب قبر میں آپ رکھ دیجیے گا تو ذرا میری طرف دیکھ لیجیے گا کہ یہ میرا چہرہ قبلے کے طرف رہتا ہے یا کہیں پلٹ تو نہیں جاتا ہے، ضرور دیکھ لیجیے۔ 3 کام اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ چادر بھی دے دوں گی، تیرے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ جو کہو وہ کر دوں گی۔ اے خدیجہ، غسل کیا، جو کہو گی، پانی کیا، سب کچھ کریں گے تیرے لیے۔ قبر میں بھی اتار کر کے تیرے چہرے کو ہم دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اللہ جنت بولنا، ام حسبتم، ہم لوگ بیٹھے بیٹھے خواب بنا لیے، گلچھرے اڑاؤ گے، نماز چھوڑو گے، فلمیں دیکھو گے، جھوٹ بولو گے، چوریاں کرو گے، غیبتیں کرو گے، خاندان میں لڑائی لڑو گے، مقدمے لڑو گے، ہم لوگ شادی ڈرامے کی طرح، ولیمے ڈرامے باز اور فیشن پرستی، حسن و جمال کے ایک نمائش کر کے کریں گے ہم لوگ، اور بیٹھے بیٹھے سمجھ لیں گے کہ نہیں جنت اللہ ہم کو دے دے گا، اتنے آسانی سے جنت مل جائے۔ تو پھر صحابہ کو یہ مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی ہوتی، نیک لوگوں بزرگوں کو یہ مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی ہوتی۔ حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کو آج اتنی مشقتیں اٹھا کر کے ان کو دعوت و تبلیغ راجستھان سے لے کر کے کلکتہ، اور کلکتہ سے لے کر کے اس سمت تک محنت، بھوک، پریشانی سے اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانا نہیں پڑتا۔ ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھے، بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھ لیتے، ان کے ہاتھ میں بھی قرآن تھا، بیٹھے بیٹھے وہ تلاوت کر لیتے، ان کے لیے بھی راتیں تھی، تہجد پڑھ لیتے۔ مشقت کیوں کی ہے؟ ہمارے اکابر و اسلاف اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں دی ہیں؟ میرے بھائی بزرگوں، اس لیے تاکہ جنت کا منزل، جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ ہم لوگ تو گلچھرے اڑا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کھا پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اذان ہو رہی کان میں احساس نہیں ہوتا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے اس کو کبھی اتار کر کے صاف کر کے تلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے، جھوٹ بولنے میں ہم شرماتے نہیں ہیں، کسی غیر عورت، غیر بہن بھائی کو چھیڑنے میں ذرا بھی دل میں احساس تک کے نہیں ہوتا ہے۔ لہذا سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی۔ مسجدیں خالی ویران فجر کے وقت میں رہتی ہے، بستر ہمارا گھر آباد رہتا ہے، جنت چلے جائیں گے؟ کیا اتنا آسان ہے؟ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ سب دیکھ رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اے لوگو تم کیا کیا کر رہے ہو کرو، میں دیکھ رہا ہوں، مرصاد میں گھاٹ لگائے ہوں، میں تمہارے ہر جگہ پر تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر کی آیت کریمہ جھنجھوڑ دیتے اگر انسان سمجھ لے تو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، خوابوں کی جنت مت بنائیے، خیالوں کی جنت میں مت رہیے، عملی طور پر میں اتر جائیے، عملی طور پر میں اقدام کیجئے، مجاہدہ کیجئے، مشقت کیجئے، ذرا اٹھ کر کے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیجئے، اپنے اندر میں اسلام نافذ کیجئے اندر باہر، تبھی جنت ملے گی۔ ڈریے اللہ سے، قبر سے ڈریے۔ حضرت ام المومنین کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کفن میں شامل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آج لوگ کہتے ہیں دیکھا اللہ کے رسول نے کفن میں شامل کر دیے تھے، ہم بھی پیر صاحب کے لے لیں گے تو کام چلے گا۔ ارے یہ پیر صاحب کے کام نہیں چلے گا، وہ آقا ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے۔ غسل کے لیے بھی پانی آپ نے دے دیا، ہو گئی غسل۔ جنازہ بھی، اس وقت میں جنازے کی ترتیب نہیں تھی، احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، جیسا اس وقت میں حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی قبر بنی، کہاں بنی قبر؟ نام معلوم؟ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر کہاں؟ مکۃ المکرمہ میں جنت المعلیٰ قبر بنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، خاندان والے تھے۔ دیکھیں تو اچانک وہ چہرہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟
قبلے سے ہٹ کر کے سیدھا ہو گیا۔ اللہ کے رسول سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ پھر دوبارہ ان کو حدیث پاک میں ہے مردے کی عذاب یہاں سے شروع ہوتی، کہاں سے؟ جب چہرہ اگر قبلے سے پھر گیا نا تو مشکل سامنے آ گئی۔ پہلے تو جب تک قبر کھلی ہے تب تک لوگ دبا دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہیں ہو، لیکن جب بند ہو گئی قبر اب کون جائے گا؟ اب تو ڈر رہا ہے لوگ، اب تو اندر کو جا نہیں سکتا ہے نا۔ تو پہلا عذاب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اچانک مردے کا چہرہ پلٹ جاتا ہے، سیدھا بھی نہیں رہتا ہے، یعنی قبلے سے کیا ہوتا ہے پلٹ کر کے دوسرے سمت ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب یہاں سے شروع، مشکل شروع، اب یہ جواب نہیں دے سکتا ہے۔ پھیر لیجئے منہ مسجد سے، پھیر لیجئے منہ قرآن سے، پھیر لیجئے اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول کے دین سے منہ پھیر پھیر کر کے چلے جائیے، قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ چہرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول پھر سیدھا پھر قبلے کی طرف کیے، پھر ہو گیا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ آپ رو پڑے، یہ کیا ہو رہا ہے میری بیوی کے ساتھ؟ آپ جانتے تھے کہ قبر کے عذاب کی یہ علامتیں ہیں، آپ رونے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ روئیے نہیں، یہ عذاب کی شکل نہیں ہے، یہ عذاب کی کیفیت نہیں ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ اللہ خاص اعجاز کر رہا ہے۔ تاکہ وہ اعجاز کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا مجھے کہ جا کے میرے رسول کو تسلی دے دو کہ سب کے چہرے قبلے کے طرف، لیکن خدیجہ الکبریٰ کا چہرہ عرش کی طرف، اللہ کی طرف ڈائریکٹ۔ اس لیے کہ جب سارے مکہ والے کے چہرہ نبی سے ہٹا تھا تو اس وقت چہرہ خدیجہ الکبریٰ کا کس کی طرف؟ رسول اللہ کی طرف۔ اس لیے آج ان کو ہم اعجاز دینا چاہتے ہیں کہ سب کے چہرے نیک لوگوں کے چہرے قبلے کے طرف ہوں گے، لیکن خدیجہ الکبریٰ کا چہرہ کدھر ہوگا؟ عرش کی طرف ہوگا۔ میری رحمت سے برابر ان کا واسطہ لگا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ڈر رہی ہے نا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، ڈر رہی ہے نا کہ میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، ڈر رہی ہے نا قبر میں کیا گزرے گا۔ ہم لوگ تو بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ بچے ماربل لگا دیں گے قبر کے اوپر تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ڈریے، جنت کی تیاری کیجیے، حلال راستہ اختیار کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سچ بولا کیجیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، بیوی کو حق حقوق ادا کیجیے، بیوی اپنے شوہر کے حق حقوق ادا کرے، پڑوسی کا خیال رکھے، ماں باپ کے قدموں میں جنت کو تلاش کیجیے، ان کو ناراض مت ہونے دیجیے، اپنے بچوں کو صحیح دین اور تعلیم کی تربیت صحیح کیجیے، مریے تو اپنے بچوں کو دین اسلام پر چھوڑ کر کے جائیے۔ یہ سب محنتیں کیجیے تبھی جنت ملے گی، ورنہ بیٹھے بیٹھے نہیں۔ خوابوں کی جنت تو کوئی اور بناتا تھا۔ یہودی لوگ کہتے تھے، یہودی لوگ کہا کرتے تھے جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہم ہی جائیں گے، اللہ ہم کو بنایا ہے، جنت میرے لیے بنایا۔ اللہ فرمایا نہ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، بڑی درد اور درد کی بات ہے، آج ہم لوگ غفلت میں ہیں، غفلت میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ اس لیے اللہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، ابھی تم کو ہم نے آزمایا بھی نہیں ہے جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ آزمائش پڑھیے بلال حبشی کی آزمائش، پڑھیے صہیب رومی کی ہے، پڑھیے حضرت خباب کی آزمائش۔ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے لیکن ایمان اور ضمیر ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ، میری ماں بہنوں جو سیریلوں میں دیکھتی رہتی ہو آپ لوگ، ذرا دیکھو سمیہ کی تاریخ رضی اللہ عنہا کی۔ وہ جنت میں جانے کے لیے ابو جہل کے ہاتھ سے ٹکڑے ہو جاتی ہے لیکن ایمان اور اپنی حیا نہیں بدلتی ہے۔ وہ آج تو لوگ ذرا سا دنیا کے لالچ ہرس اور ذرا سا چمک دمک کے لیے پتہ نہیں شریعت کو بھلا دیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آزمایا نہیں جیسے پہلے آزمایا نبی پاک علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتیوں کو جب اللہ نے آزمایا تو پھر کیا ہوا؟ مستہم البأساء والضراء، خوب تکلیف دیا، خوب آزمایا۔ اس لیے آقا فرمایا کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا اس کے پاس اتنا ہی زیادہ آزمائش آتی ہے۔ یہ علامت ہے،
یہ علامت ہے۔ جس کے پاس دنیا میں زیادہ آزمائش وہ اللہ کے قریب زیادہ ہوگا آخرت میں، جنت اس کے لیے ہوگا۔ اسی لیے 3 علامتیں اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 جنتیوں کی علامت۔ ایک وہ شخص جو عدل اور انصاف کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ عدل کر کے جنت بھیج دے گا، حساب نہیں لے گا اس سے۔ دوسرا وہ شخص جو پاک دامن ہو، کون ہو؟ پاک دامن ہو، کبھی بھی اپنے دامن پر بے حیائی کی کیچڑ نہیں آنے دیا ہو، پاک دامن ہو ہمیشہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے پاک دامن مرد اور عورت کو میں ڈھونڈ کر کے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل بہت نرم ہوگا، میں قیامت کے دن اس کو جنت کی سفارش کر دوں گا۔ اللہ، آج تو ہم لوگ سخت دل لے کر کے بیٹھے ہیں، نہیں معاف کریں گے، مر جاؤ تو مر جاؤ لیکن معاف نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، نرم دل بنیے، انصاف پرور بنیے، پاک دامنی اختیار کیجئے، انشاءاللہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ تو اللہ فرمائے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اتنا آزمایا، اتنی تکلیفیں دی، اتنی مصیبتیں دی۔ صحابہ فرماتے تھے کہ میرے پاس کھانے کے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ کبھی کبھی پتے چبا کر کے پانی میں ابال کر کے پی جاتے تھے، ہماری قضائے حاجت ایسی ہوتی تھی جیسے بکریاں میگنی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا پیٹ کے اندر سے نہیں ہوتا تھا۔ وَزُلْزِلُوا، جھلجلا گئے، زلزلہ، قدم ڈگمگا گئے ہیں، اور کہنے لگے حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ جو اس وقت کا رسول تھا وہ بھی کہنے لگا متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد کرے گا، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اتنا کتنا آزمائے گا میرا رب۔ یہ انسانی فطرت ہے، کہہ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، اللہ کب تک کے معاف کر دے۔ آپ جب اس جملے جب نکالتا ہے بندہ اللہ معاف کر دے، اللہ مدد کر دے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اب کر دو اس کی مدد، اے فرشتے اب کر دو اس کی مدد۔ ہم تو رونا بھی نہیں جانتے ہیں، گڑ گڑانا بھی نہیں جانتے، معافی مانگنا بھی نہیں جانتے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے 1000 بار معافی مانگیں گے، لیکن رب کریم کے سامنے ایک مرتبہ معافی مانگنا نہیں پسند کرتے۔ حتیٰ یقول الرسول، گڑ گڑا گئے، بالکل وہ لوگ پریشان ہو کر کے کہنے لگے متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی۔ اللہ کیا جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگوں بہت جلدی میری مدد آ رہی ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ تو کامیاب ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ صحابہ کتنے دن میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کتنے دن میں؟ ایمان کا چرچا، نبی کی عمر 40 سال میں نبوت ملی، اور آپ کی عمر ختم کتنے میں ہوئی؟ 63، کتنے؟ 23 سال۔ اس 23 سال میں آزمائش ہوئی ہے صحابہ، کتنے؟ 23 سال میں آزمائش ہوئی، اور زیادہ آزمائش کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی ہے، مدینے میں کم ہوئی ہے۔ اس 23 سال کے اندر صحابہ اتنے فٹ ہو گئے، اتنے فٹ ہو گئے، اتنے اپنے آپ کو پکا ہو گئے، ڈگمگائے نہیں، ایمان میں کہیں کمزوری نہیں آنے دیے۔ 23 سال کے بعد نبی کی وفات کے بعد اور نبی کے زمانے میں جب وسعتیں آئی، جو اللہ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بہت قریب ہے میری مدد، اب آنے والی ہے۔ اور نبی کی حیات میں سن 8 ہجری میں کیا ہو گیا؟ مکہ فتح ہو گیا، دنیا کے دروازے کھل گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، نازل ہو گئی، اب قریب ہے، فتح ہو گئی۔ اور فتح جب ہوئی تو پھر کون دنیا کے گورنر بنے؟ مدد کیسی آئی؟ ایسی آئی کہ وہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، چپل نہیں تھے، جن کے کپڑے بوسیدہ تھے، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جو پیٹ میں پتھر باندھے تھے، وہی ملک کے گورنر بن کر کے ملک اور دنیا کو چلانے والے بن گئے، سرخ محلوں کا مالک بن گئے، خزانے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ متی نصر اللہ، لیکن جب یہ نعمتیں آئی تو ڈر گئے صحابہ، کہیں ایسا نہ ہو میری محنت کا انعام اللہ دنیا میں نہ دے دے۔ اسی لیے وہ کہنے لگے نانا ہم اس کے قریب نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جنت اتنے آسان نہیں ہے، بن جائیے، بن جائیے۔ دنیا کی بھی عمر کم ہے، ہماری اور آپ کی بھی عمر کم ہے، کتنے دن آدمی جیے گا؟ اس لیے اللہ سے جڑیے۔ آگے اللہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ سوال کرتے تھے بڑے ادب احترام سے،
مسائل کے اعتبار سے صحابہ نے شرعی مسئلے جو پوچھے ہیں نبی سے کتنے؟ 17۔ کتنے؟ باقی کچھ اللہ نے خود بتایا۔ 17 پوری زندگی میں نبی سے کتنے سوال؟ ہم لوگ کتنے سوال؟ ایک فون کرتا ہے تو 5-10 ایک ہی مرتبہ سوال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، مطلب مولوی کہہ دے حلال، حلال کہہ دے۔ 17 سوال۔ یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور خرچ سے جنت ملے گی، تو کہاں خرچ کریں، کس کو دیں، کیا کریں، اس کی ترتیب مجھے بتائیے۔ تو اللہ جواب دیا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کیسے کیا کریں، آپ کہہ دیجئے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تم خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس اچھی چیز ہے خرچ کرو۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیا ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، ہدیہ، تحفے، یہ سب میں کس کے لیے؟ پہلا مقام کس کا؟ فللوالدین، والدین پر خرچ کرو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم وہاں نہیں کرتے، دوستوں کو جا کر کے پارٹی بناؤ گے، ماں باپ کو دکھ دو گے، کہاں تیری دعا قبول ہوگی، کہاں نوکری اچھی لگے گی، کہاں تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ فللوالدین، اپنے والدین پر خرچ کرو۔ بوڑھا ہو جائیں تو پوچھو ان سے ابا آج آپ کے لیے کیا لاؤں، بازار میں نئے پھل آ گئے ہیں آپ کے لیے لے کر کے آؤں، بغیر پوچھے لا کر کے تو ذرا آپ کھا لیجئے۔ ماں سے پوچھ کر کے جاؤ کیا آج لے کر کے آؤں، کچھ خواہش ہے، پھر دیکھو تجھے کسی